حضرت مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہیں. ماں ہونے کے علاوہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صحابیہ بھی ہیں. جو مومن نبی کی زیارت کر لیتا ہے تو وہ صحابی بن جاتا ہے، صحابیہ بن جاتی ہے. تو حضرت مریم نے ایمان کی حالت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زیارت کی تو وہ صحابیہ ہیں. اور صحابہ کے لیے دعا رضی اللہ عنہ مرد اور رضی اللہ عنہا عورت کے لیے دعا ہے. علیہ السلام یا علیہ السلام یہ نبیوں کے لیے دعا ہے، غیر نبی کے لیے یہ دعا نہیں ہے. بس مریم علیہ السلام کہنا صحیح نہیں. دادی حوا علیہ السلام کہنا بھی صحیح نہیں. حضرت سارہ اور حضرت ہاجرہ ابراہیم علیہ السلام کی دو بیویاں ہیں، ان کے لیے بھی علیہم السلام کہنا صحیح نہیں ہے. علیہم السلام کہنا صحیح نہیں ہے. سب ان خواتین یہ سب اپنے اپنے زمانے کے نبیوں کی کے صحابیہ ہیں، تو ان کے لیے رضی اللہ عنہا آئے گا. یہ خاتون بہترین ماحول میں تھی اور بہت برے ماحول میں تھی. تمام جوش یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف تھے، دشمن تھے. وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دجال سمجھتے تھے اور وہ دجال کو قتل کرنا چاہتے تھے. مگر وہ عیسیٰ علیہ السلام دجال نہیں تھے، مسیح ہدایت تھے. اللہ تعالی نے ان کو اپنے پاس اٹھا لیا، زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا گیا. اور خود ان کی فیملی، عیسیٰ علیہ السلام کی فیملی بہترین فیملی تھی. ماں حضرت مریم ہیں جن کو اللہ تعالی نے دنیا کی تمام عورتوں پر چوز کر لیا ہے، چن لیا ہے. خالو حضرت زکریہ علیہ السلام تھے جو اللہ کے پیغمبر تھے. نانا عمران تھے. قرآن کریم کی تیسری سورت ہے آل عمران. عمران کی فیملی، یہ عمران بہت بڑے آدمیوں میں تھے اور بیت المقدس کے امام بھی تھے اور بنی اسرائیل کی پولیٹیکل افیئرز معاملات ان کے ہاتھ میں تھے. ان کی حضرت مریم کی ماں عمران کی بیوی وہ بھی بڑی نیک بندی تھی. انہوں نے ہی یہ منت مانی تھی کہ میرے پیٹ میں جو حمل ہے اس کو میں بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کرتی ہوں. پھر جب پیدا ہوا بچہ تو لڑکا نہیں پیدا ہوا، لڑکی پیدا ہوئی تو پریشان ہوئی کہ لڑکی تو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف نہیں ہوتی، لڑکا کیا جاتا ہے، اب کیا کیا جائے. تو اللہ کی وحی سے اس وقت پیغمبر موجود تھے، زکریہ علیہ السلام خود پیغمبر تھے. وحی آئی کہ اس لڑکی کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے قبول کیا جائے گا، وہ پیش کر دیں. تو حضرت مریم کی والدہ نے ان کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے پیش کر دیا اور وہ اپنی خالہ کے پاس میں بیت المقدس میں فیملی کوارٹر میں رہتے تھے. حضرت زکریہ علیہ السلام بیت المقدس میں فیملی کوارٹر تھا، اس میں رہتے تھے. حضرت مریم کو لا کر ان کو دیا. ہر ایک اس بچی کی پرورش کرنا چاہتا تھا، لیکن پھر قرآن اندازی کی گئی. اس قرآن اندازی میں حضرت زکریہ علیہ السلام کا کامیاب ہوئے اور یہ بچی ان کے پاس پرورش پائی. ان کی گود میں عیسیٰ علیہ السلام کھیلے بڑے ہیں. تو
اچھا ماحول کتنا ہے اور برا ماحول سارے یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف ہیں، اور جب عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام کے خاندان کے بھی خلاف ہوں گے۔ یہی زکریا علیہ السلام جو نبی تھے، جو عیسیٰ علیہ السلام کے خالو تھے، اس لیے کہ ان کی ماں مریم کے خالو تھے تو عیسیٰ علیہ السلام کے بھی خالو ہوئے۔ ان کو یہودیوں نے سر پہ آرا رکھ کر چیر کر کے 2 ٹکڑے کر دیے، یوں شہید کر دیا۔ پھر حضرت زکریا علیہ السلام کے صاحبزادے تھے یحییٰ علیہ السلام، ان کو بھی بنی اسرائیل نے قتل کیا۔ بھئی ان کا کیا گناہ تھا؟ ان کا گناہ یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ کے خاندان کے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام تو ان کے نزدیک دجال تھے، اور ان کے خاندان کے بھی سب دجال کے چیلے چاٹے ہوں گے۔ تو یہ سب کا زکریا علیہ السلام کو یہودیوں نے قتل کیا، یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی قتل کرنا چاہتے تھے، مگر اللہ نے ان کو بچا لیا، ان کو آسمان پر اٹھا لیا۔ تو ماحول اتنا برا ہے اور خاندان اتنا اچھا ہے، دونوں باتیں جمع ہیں۔ اب حضرت مریم کدھر جائیں؟ خاندان اچھا ہے لہذا وہ اپنے آپ کو اچھا بنائیں، یا ماحول برا ہے تو اپنے آپ کو وہ برا بنائیں؟ انہوں نے اپنے ماحول کو، اپنے خاندان کو پیش نظر رکھ کر اپنے آپ کو اٹھایا، بلند کیا، اور اب ایمان لائی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ان کا ایمان تھا، اللہ کی کتابیں تورات اور انجیل کو وہ مانتی تھی اور اللہ کے تمام احکامات پر عمل کرتی تھی۔ تو کمبائنڈ ماحول ہے، برا ماحول بھی ہے، اچھا ماحول بھی ہے۔ بنی یہود جوئش یہ برا ماحول ہے، اتنا برا ماحول کہ عیسیٰ علیہ السلام کے پریوار کو، زکریا علیہ السلام کو، یحییٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی قتل کرنا چاہتے تھے مگر اللہ نے بچا لیا۔ دوسری طرف بہترین خاندان، ماں ایسی، نانی ایسی، نانا ایسے، خالو ایسے، بیٹا ایسا، اتنا شاندار ماحول۔ تو کمبائنڈ ماحول ہے۔ اس کمبائنڈ ماحول میں وہ ادھر جھکے یا ادھر جھکے، انہوں نے اپنے اختیار سے اپنے آپ کو نیک بنایا۔